آداب، پیش ہے قوت سماعت سے محروم افراد کے لیے خصوصی خبرنامہ۔ شوپیاں کے راول پورہ گاؤں میں ملیٹنٹوں اور حفاظتی عملے کے درمیان سنیچروار کو شروع ہوئی جھڑپ آج تیسرے روز بھی جاری ہے۔ خبروں کے مطابق آج الصبح جیسے ہی سیکیورٹی اہلکاروں نے دوبارہ تلاشی کارروائی شروع کی تو وہاں چھپے بیٹھے ملیٹنٹوں نے فورسز پر فائرنگ کی، جس دوران ایک اور ملیٹنٹ مارا گیا۔ واضح رہے کہ اس علاقے میں گزشتہ روز فوج اور ملیٹنٹوں کے بیچ جھڑپ میں ایک ملیٹنٹ مارا گیا تھا، جس کی شناخت نارپورہ شوپیاں کے جہانگیر احمد کے طور ہوئی ہے۔ اس طرح سے اب تک مارے جانے والے ملیٹنٹوں کی تعداد 2 تک پہنچ گئی ہے۔ جیسا کہ پہلے ہی خبر دی جا چکی ہے کہ یہ جھڑپ اس وقت شروع ہوئی جب علاقے میں ملیٹنٹوں کی موجودگی کے بارے میں ایک مصدق کا اطلاع ملنے کے بعد حفاظتی عملے نے علاقے کو محاصرے میں لے کر تلاشی کارروائی شروع کی تھی۔ خبروں کے مطابق جھڑپ کے دوران ایک پولیس اہلکار اور ایک عام شہری زخمی ہوا ہے، جبکہ گولی باری سے 3 رہائشی مکانات بھی نظر آتش ہوئے ہیں۔ مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی صدارت میں کل منعقدہ انتظامی کونسل کی میٹنگ میں مکانات اور شہری ترقی محکمے نے شہری علاقوں کے بے گھر اور معاشی طور پسماندہ طبقہ جات سے وابستہ مستحقین کے حق میں بغیر سود کے 2 لاکھ روپے کے قرضہ جات کی فراہمی کو منظوری دی ہے۔ یہ قرضہ جات منصوبہ پردھان منتری آواس یوجنا اربن کے تحت فراہم کیے جائیں گے۔ بغیر سود کے قرضہ جات 1,66,000 روپے کی مالی معاونت جو اسکیم کے تحت مستحقین کو فراہم کی جاتی ہے کے علاوہ ہے۔ اس اسکیم سے مستحقین کو اب اپنی رہائشی ڈھانچوں کی تعمیر کے لیے 3,66,000 روپے کی رقم دستیاب رہے گی۔ اس سے قبل جموں کشمیر یوٹی میں اس اسکیم کے تحت مستحقین کے حق میں پیشگی 25% رقم فراہم کی گئی تھی تاکہ وہ اپنی رہائشی ڈھانچوں کی تعمیر کا کام شروع کر سکیں۔ اسکیم کے تحت مستحقین کو بغیر سود کے ان قرضوں کی ادائیگی کے لیے 10 سال کی مدت دی گئی ہے، جس کی ادائیگی کے لیے ماہانہ 2500 روپے کی قسط مقرر کی گئی ہے۔ فی الوقت اسکیم سے 41,992 مستحقین مستفید ہوں گے۔ انتظامی کونسل کی میٹنگ میں مختلف ANMO اور GNM اسکولوں اور نرسنگ کالجوں کے لیے 119 آسامیاں وجود میں لانے کے لیے ہیلتھ اینڈ میڈیکل ایجوکیشن محکمے کی تجویز کو بھی منظوری دی گئی ہے۔ اس منظوری کا مقصد بدھروا، بلاور، تھانہ منڈی، سورن کوٹ، اننت ناگ اور کوکرناگ کے 6 ANM اسکول نیز ڈوڈا، کٹھوا، راجوری اور گاندربل کے 4 GNM اسکولوں کے علاوہ 5 نرسنگ کالجوں میں تدریسی اور انتظامی آسامیاں قائم کرنا ہے۔ اس فیصلے کی بدولت پیرامیڈیکل ایجوکیشن کا معیار اور نرسنگ شعبے کے ذریعے خدمات کی فراہمی میں بہتری آئے گی۔ عالمی وبا کورونا وائرس کی وجہ سے سعودی عرب حکومت نے تمام ایئرپورٹ 17 مئی تک بند کرنے کا فیصلہ لیا ہے، جس سے اس سال بھی ماہ سیام کے دوران عمرہ نہیں ہوگا۔ جموں کشمیر ایسوسی ایشن آف حج عمرہ کمپنیز کے صدر نے بتایا کہ ہر سال ماہ سیام کے دوران جموں کشمیر سے 4,000 افراد عمرہ کے لیے جاتے ہیں۔ البتہ اس سال خواہش مند عازمین
سعودی عرب نہیں جا سکیں گے۔ سری نگر میونسپل کارپوریشن کے کمشنر نے کل سری نگر کے 4 وارڈوں کا دورہ کر کے وہاں کوڑا کرکٹ جمع کرنے کے کام کاج کا جائزہ لیا۔ انہوں نے ان علاقوں میں کئی لوگوں سے بات چیت کے دوران ایس ایم سی کی اس پہل کے بارے میں ان کا رد عمل جانا۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ ایس ایم سی نے ہمہامہ، کرن نگر، لال بازار اور شالیمار وارڈ سے گھر گھر کوڑا کرکٹ جمع کرنے کی مہم شروع کی ہے۔ بعد میں موصوف نے لال چوک کا بھی دورہ کیا۔ منشیات کے خلاف مہم جاری رکھتے ہوئے پولیس نے کلگام میں نشیلی ادویات کا کاروبار کرنے والے 2 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ ایک مصدق کا اطلاع ملنے کے بعد پولیس اسٹیشن دیوسر کے اہلکاروں نے کارروائی عمل میں لاتے ہوئے خورشید احمد بٹ اور سیار احمد گنائی کو گرفتار کیا ہے۔ ان کے قبضے سے 150 گرام چرس ضبط کیا گیا۔ پولیس نے اس سلسلے میں کیس درج کر کے مزید تحقیقات شروع کی ہے۔ پولیس نے سماج کے ذمہ دار طبقے سے اپیل کی ہے کہ وہ منشیات کے استعمال پر قابو پانے کے لیے آگے آئیں اور قانون نافذ کرنے والی ایجنسیوں کو اپنا تعاون دیں۔ ولی کامل حضرت سید قاسم حقانی رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس کے سلسلے میں ان کے آستان عالیہ نرپریستان فتح کدل سری نگر میں درود و اذکار کی مجلس آراستہ ہوئی، جس میں عقیدت مندوں کی ایک خاصی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر علماء نے اولیاء کرام کی سیرت پر روشنی ڈالی۔ کشمیر ینگ رائٹرز فورم کی جانب سے سری نگر میں ایک ادبی تقریب منعقد ہوئی، جس میں وادی کے مختلف علاقوں سے آئے قلمکاروں نے شرکت کی۔ تقریب کے دوران اتر پردیش کے شہر اٹارہ سے تعلق رکھنے والی شاعرہ ندھی کنسل کے شاعری مجموعے جیل کی خاموشیاں کی رسم رونمائی انجام دی گئی۔ سڑک ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کی مرکزی وزارت نے ٹورسٹ گاڑیاں چلانے والوں کے لیے ایک نئی اسکیم متعارف کی ہے۔ اس اسکیم کے تحت ٹورسٹ گاڑیوں کو ضوابط کے تحت آل انڈیا ٹورسٹ پرمٹ اجرا کیا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوا۔ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔